ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ جی ہم نے کل کیا جو رکوع پڑھا تھا، کل کی آیات پڑھی تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین قسم کے لوگوں کی مثال دی تھی، تین قسم کے دلوں کی مثال دی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اندر خیر موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے پتھروں سے مثال دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے دل ایسے ہیں کہ ان کے اندر خیر پہلے سے موجود ہے، نیکی پہلے سے موجود ہے، لیکن جب ان کو تھوڑی سی بھلائی کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت جلدی ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے اس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جلدی ایمان لے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات انہوں نے فوراً قبول کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی تھی اس قسم کے لوگوں کی کہ جن کا دل اتنی آسانی سے ایمان قبول نہیں کرتا، جن پہ صرف باتوں کا اثر یا زبان کا اثر نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا، ان کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا، حضرت عمر کا واقعہ دیکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایمان لانے پر جب ان کو مارنا شروع کیا اور ان کا بہتا ہوا خون دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل موم ہو گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم کے دلوں کی مثال دی تھی پتھروں سے، کہ یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کل کے رکوع میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے دلوں کی مثال دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا بنی اسرائیل کی سرکشی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور کل کی جو لاسٹ آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ اصحاب جنت ہیں، جنت والے ہیں۔ اب آج کی آیت جہاں سے ہم شروع کریں گے، آیت نمبر 83 سے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب بتایا ہے کہ نیک اعمال کون سے ہیں۔ یعنی پہلے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تفصیل کیا بتائی تھی کہ نیک اعمال کون سے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے عہد لیا، جب ہم نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو گے اللہ کے سوا کسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے تم میں سے، وانتم مورزون، اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کوئی بھی حکم دیا جاتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے کہ اپنے احکامات کی پابندی کروانے کے لیے ان سے پختہ عہد لیتے تھے، قسمیں لیتے تھے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور تم نے اس کو مانا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز کیا بتا رہے ہیں؟ لا تعبدون الا اللہ، یعنی سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو کہ کوئی شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا پختہ عہد لیا؟ اس سے آگے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ترتیب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتائی ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ آپ کے والدین کا، یعنی آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ والدین ہیں۔ یعنی بندوں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، بندوں کے حق میں سب سے پہلے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں، کہیں بھی اٹھا کر اولاد سے حسن سلوک کا نہیں کہا گیا، اولاد کا صرف ایک جگہ یہ ذکر ہے کہ مفلسی کے یا غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد سے شفقت کا معاملہ یا اس طرح کی کوئی نصیحت اتنی نہیں ہے جتنی والدین کے ساتھ احسان کی ہے، کیونکہ والدین کی تو نیچر ہی ایسی، ان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن اولاد کو اللہ تعالیٰ بار بار نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا
کہ سب سے اچھا یا افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت پہ نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کرنا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور والدین میں بھی ماں کا حق سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو یعنی پیدا کرنے کی تکلیف بھی اٹھائی، تو اللہ نے اس کا درجہ بھی اتنا ہی بلند رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وذل قربا، یعنی والدین کے بعد کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا ان کا درجہ ہے، یعنی چاہے وہ آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہیں۔ تو ہمیں قرآن میں جگہ جگہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو اس کا رزق زیادہ ہو، اس کی عمر زیادہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلا کیا ہے؟ والیتامہ، رشتہ داروں سے ہٹ کے اب آپ کمیونٹی میں دیکھیں، والیتامہ، یتیم کون ہے؟ جس کا جو کم سن بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، باپ ان کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا خیال رکھو، پھر جب خرچ کرنے کی باری آتی تو سب سے پہلے یتیموں کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ اور پھر یتیم کی پرورش کرنے کی اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ دو انگلیاں جیسے ساتھ ہیں، تو یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر اگلی ترتیب کیا ہے؟ والمساکین، اور مسکینوں سے، یعنی مسکین کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھا لیں، تو پھر ان پر خرچ کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات کا کیا یہاں پر مراد ہے؟ اچھی بات اس کا بہت زیادہ وسیع اس کا اسپیکٹ ہے، اس طرح سے کہ آپ لوگوں سے اچھی بات کہیں۔ اچھی بات میں نیکی کا حکم دینا، یا ان کو برائی سے روکنا، یا جنرلی بھی اچھی بات کرنا، یعنی مسکرا کے ملنا، جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو ایک ہمارا یہ کامن ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جو اگر دین پر ہے تو پھر اس کو یعنی سیریس ہی رہنا ہے۔ نارملی جو دیکھا جاتا ہے کہ دین پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر سیریس ہی رہتے ہیں، تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ دین پر عمل کریں تو آپ بالکل کٹ کے رہ جائیں، آپ کوئی اسمائل نہیں کر سکتے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو لوگوں سے اچھی بات کہیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امام کے بارے میں نا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت غلط عقیدے کے لوگ آتے ہیں، تو میں ان سے سخت بات بھی کہہ جاتا ہوں۔ تو دوسرے دوست امام نے انہیں یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، تو اس میں تو یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں، یعنی آپ ان سے بھی اچھی طرح بات کریں، تو وہ تو پھر مسلمان ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو صدقے کا ثواب ایسے ہی مل رہا ہے کہ آپ کسی سے مسکرا کے ملیں، تو وائی ناٹ، آپ اس کو کیوں مس کریں؟ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کیا عہد لے رہے ہیں کہ نماز قائم کریں، یعنی نماز قائم کرنے سے مراد ہے پوری شرائط کے ساتھ، اس کے وقت کے ساتھ، پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کو فرض کیا ہے ویسے اس کو ادا کریں۔ اور ایک اور بات کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرنا جو ہے نا، یہ مردوں کے لیے باجماعت نماز قائم کرنا ہے، اور پھر وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور آگے زکوٰۃ دینے کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ کمیونٹی میں جب باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے تو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ والا بندہ کس پریشانی میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اتنی مجبوری میں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کا مالی مسئلہ ہے، لیکن نہیں پتا۔ سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو معاشرتی زندگی ہے، جو کمیونٹی لائف ہے، اس کو اسٹیبلش کیا یہاں پر کہ نماز قائم کریں، اور باجماعت نماز میں سب لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو آپ کو یتیموں کے مسائل کا بھی پتہ چلے گا، مسکینوں کا بھی، پھر لوگوں سے آپ کو ڈیل کرنا آئے گا، قولوا للناس حسنا، اچھی بات کہنی آئے گی، پھر آپ کو لوگوں کے مسائل کا پتہ چلے گا، پھر وآتوا الزکاۃ، پھر آپ کو مال خرچ کرنے کی جگہیں پتہ چلیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا یہاں پر رویہ بتا رہے ہیں، ثم تولیتم، یعنی اتنا عہد اللہ تعالیٰ نے اتنے عہد تم سے لیے، اس کے باوجود بھی تم اپنی جگہ سے پھر گئے۔ الا قلیلا منکم، سوائے کچھ لوگوں کے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہی محفوظ رکھا، ورنہ بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو توڑتے تھے اور اس میں پھر ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ مُورِزُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہو ہی ایسے،
یعنی جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہو۔ تو یہاں پر یہ کتنی جامع آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیل بتا دی ہے کہ کس کس چیز کا تم سے عہد لیا گیا، لیکن تم نے وہ عہد بھی توڑ دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالو گے اپنے لوگوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس پر گواہی بھی دیتے ہو۔ تو یہاں پر جو مدینہ میں یہود رہتے تھے نا، مدینہ کے آس پاس، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہودی جو تھے نا، ان کے تعلقات تھے انصار مدینہ کے ساتھ، یعنی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ۔ اور وہاں پر کیا تھا کہ یہودیوں کے قبیلے تھے، تین قبائل تھے یہودیوں کے، اور انصار کے قبیلے تھے۔ ان کا آپس میں اس طرح کا ایک معاہدے ہوئے ہوئے تھے کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے جو قبائل تھے وہ بنو نذیر، بنو کینکا اور بنو قریظہ تھے، اور جو اوس اور خزرج تھے انصار کے قبیلے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب بھی ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے حلیف، جو حلیف قبیلہ تھا، اس کا ساتھ دیتے، یعنی یہ کہ باہر سے آنے والوں سے لڑائی کرتے، اور اپنے جو تھے نا دوسرے قبیلے کے لوگوں کو مارتے تھے۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ دونوں طرف یہود قبیلے ہوتے تھے، ایک یہودی قبیلہ ایک انصار کے قبیلے کے ساتھ دیتا، اور دوسرا یہودی قبیلہ دوسرے انصار کے قبیلے کے ساتھ دیتا تھا۔ پھر ان میں جنگ ہوتی، اور کچھ لوگ جو تھے وہ یہودیوں کے قیدی کر لیے جاتے، قید کر لیے جاتے۔ پھر کیا ہوتا کہ وہ جب قیدی بنا کے آتے تو پھر وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی حکم دیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ یہاں اپنا خون، دماءکم، اپنے خون سے مراد کہ اگر تم نے اپنے کسی بھی مومن بھائی کا خون بہایا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے وہ اپنا خون بہایا، کیونکہ مسلمان یا مومن قوم جو بھی ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک حصہ اس کا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرا حصہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کو قتل کیا تو تم نے اس طرح جیسے تم نے اپنا خون بہایا۔ پھر اس کے بعد ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن اب ہم اگر آج کے دور میں دیکھیں تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ نان مسلمز کے ساتھ اپنا جو بھی افیلیشن کر کے مسلمانوں کو اپنے کنٹریز سے نکالتے ہیں۔ یہاں پر جو بھی ان کے بارڈر کی پابندی ہے، جس طرح بھی قوانین کے تحت اپنوں کو ہی اپنے ملکوں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر بنی اسرائیل سے بھی فرما رہے ہیں کہ تم نے اقرار کیا تھا اس چیز کا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ بھی ہو، تو اور تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ عہد کیا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تعجب فرما رہے ہیں کہ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو انفسکم، اپنے نفسوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو جو تمہیں میں سے ہے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم ان پر تظاہرون علیہم، تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، وَإِن یاتوکم اسارا، اور اگر وہ قیدی بن کر آئیں تمہارے پاس، تو فادوہم، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ پہلے ہی تم پر ان کا نکالنا جو تھا وہ حرام کر دیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک، تو اس کی کیا جزا ہے جو ایسا کرے گا، منکم، تم میں سے، الا خزی فی الحیات دنیا، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے، الی شد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تعجب فرما رہے کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے عہد کیا تھا، اب تم وہی لوگوں کے اپنے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، ان کو گھروں سے بھی نکالتے ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یعنی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ یہ مدد کیا ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف ہوتی ہے، کبھی یعنی قتل کی صورت میں، کبھی گھر سے نکالنے کی صورت میں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اپنے ہی لوگ قیدی بن کر آتے ہیں تو پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑانے لگتے ہو۔ یعنی اس سے ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان بھی، آج کے دور کے مسلمان بھی
آپس میں فرقہ واریت، یا پھر اگر دوسرے کنٹریز میں دیکھ لیا جائے کہ آپس میں جو ہے ان لوگوں کی ہمیشہ سے مسلمز کی آپس میں لڑائی رہتی ہے یا آپس میں ان کی نہیں بنتی، لیکن جب اگر کوئی غیر مسلم کی طرف سے کوئی قیدی بن جائے یا کچھ بھی اس طرح ہو جائے تو پھر وہ فنڈز اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو چھڑایا جائے۔ تو یعنی پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کرتے ہیں، تو یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو پہلے ہی منع کیا گیا تھا کہ قتل نہ کرو، اب جو تم فدیہ دے رہے ہو اس کی نوبت ہی نہیں آتی اگر تم آپس میں پہلے یہ کام نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کی پالیسی، کہ آپ کو جو حکم قابل عمل لگ رہا ہے آپ وہ اٹھا لیں، اور دوسرا حکم جو ہے جو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ اس پہ نہیں عمل کر سکتے، آپ اس میں مطمئن ہو جائیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہودی کرتے تھے کہ وہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض حصوں کا کفر کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، یعنی ایک کام تو یہ ہے کہ کھلے عام قتل کیا، لوگوں کو نکال دیا، دوسرا پھر اللہ کی کتاب سے دلیل لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم فدیہ دے کے اپنے لوگوں کو چھڑائیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو اپنی خواہش کے مطابق عمل تھا نا، کام تھا، اس پہ عمل کر لیا، اور جو نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ جو ایسا کرے گا، خزیٌ فی الدنیا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ملے گی۔ اس کو اگر ہم یہود پہ اپلائی کریں تو ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ قوم ذلیل و خوار تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے ان کو ذلیل و خوار یا مغضوب علیہ قوم بنا دیا۔ اور اگر ہم اس کو امت مسلمہ پر اگر ہم اس کو اپلائی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا رویہ بھی یہی ہے کہ کتاب میں سے ہم کچھ احکامات لے لیتے ہیں، اگر ہم یعنی اگر کوئی ایک چیز پہ عمل کر رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور پوری ڈیڈیکیشن سے پڑھ رہا ہے اور وہ اس پہ مطمئن ہے، لیکن دین کا کچھ حصہ وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، ہم میں سے بہت، ہمیں مطلب اوور آل ایک رویہ یہی ہے کہ کچھ احکامات پر ہم بہت زیادہ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا اور یہ کافی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو یہ کافی نہیں ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ، اور قیامت کے دن اس کو لوٹایا جائے گا اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اشد العذاب یعنی سخت ترین عذاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی مختلف صورتیں قرآن پاک میں بتائی ہیں، کہیں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، کہیں عذاب مہین ہے، رسوا کن عذاب، لیکن یہاں پر اشد جیسے کہتے ہیں نا، کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا، اسی طرح اشد میں سختی ہے، بہت زیادہ سختی ہے کہ شدید ترین عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھیل کیا انہوں نے، یعنی کچھ احکامات کو لے لیا اور کچھ کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی ان کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ جو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور اس سے دنیا میں بھی تمہاری رسوائی ہے اور آخرت کے دن بھی تمہیں شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو نارملی اگر ہم دیکھیں تو کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، تو ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے، اس لیے کہ یہ کافروں نے دنیا کی زندگی میں اپنا جو بھی بینیفٹ ہے انہوں نے لینا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں لے لیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا یہاں پر عیش کی زندگی گزاریں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج صرف یہ اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جو دنیا کے فائدے کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے، چاہے وہ مسلمان ہی ہے، چاہے وہ ایمان کا دعویٰ ہی کرتا ہے، لیکن جہاں پر دنیا اور آخرت کا مقابلہ آ جائے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے اور اپنی آخرت جو ہے اس کو داؤ پر لگا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، تو انسان خریدتا کس لیے کہ اب جو خریدتا ہے وہ اپنے لیے ہی خریدتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بہتر سمجھا ہے، اس کو ترجیح دی ہے آخرت کے بدلے میں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تخفیف کا، اگر ہم دیکھیں نا تو تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ کم کرنا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس لیے ہیں تاکہ تم پر تخفیف کی جائے، یعنی دین اس لیے ہے تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو، دین مشکل میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر آپ عمل کریں
اللہ تعالیٰ کے دین کی برکت اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی، بجائے مشکل نہیں ہوگی، آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس تخفیف کو، اس آسانی کو پسند نہیں کیا اس دنیا کی زندگی میں، تو آخرت میں بھی ان کو یہ آسانی نہیں ملے گی۔ آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی زندگی دی تھی آپ کو، دین دے کر، آپ کو دین پر عمل کرنے کے طریقے بتا کر، آپ کے لیے زندگی آسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا پیکیج دیا تھا، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، تو آخرت میں بھی ولا ہم ینصرون، آخرت میں بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ینصرون سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کے عذاب میں کمی کریں گے اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی بھی مدد کی جائے گی، یعنی جو ان پر عذاب کی شدت ہے وہ ہمیشہ رہے گی، کبھی ہلکی نہیں کی جائے گی۔ جیسے ہم قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ پڑھتے ہیں کہ جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے تو ان کی جلد جو ہے، ان کی کھال جو ہے وہ جلا دی جائے گی۔ جب وہ کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایک نئی کھال دیں گے، کیونکہ ہمیں ایک ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو تکلیف ہے نا، سب سے زیادہ اس کا احساس جو برننگ کا ہے نا، وہ انسان کی سکن پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ سکن جو ہے یہ آپ کا اوپر والا پارٹ ہے، لیکن کھال وہ ہے کہ جس نے آپ کی ہڈیوں کو لپیٹا ہوا ہے اوپر سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دیں گے تاکہ اسی تکلیف کی شدت کو یہ دوبارہ محسوس کریں۔ تو بجائے عذاب کم ہونے کے، جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ فلا یخفف، کم نہیں کیا جائے گا، تو کم کرنے کی بجائے وہ بڑھتا ہی جائے گا اور کبھی بھی ان سے ہٹایا نہیں جائے گا اور ہمیشہ ان پر مسلط رہے گا۔ تو یہ اتنی واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہاں پر، تاکہ کس وجہ سے، کہ تم باز آ جاؤ اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ امت محمدیہ کو یہ چیزیں پڑھانے کا یا اس کتاب میں ان آیات کو نازل کرنے کا کیا اس میں مقصد ہے، تاکہ ہم ان کی روش کو دیکھیں اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 10 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر آج ہم نے جو یہود کے رویے کے بارے میں پڑھا، اسپیشلی آیت نمبر 85 میں، یہ بھی ایک بہت جامع آیات ہے۔ آج کل کے حالات کے حساب سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو سیم یہی حالات جو ہے نا بنی اسرائیل کے، سیم یہی حالات آج امت محمدیہ میں ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ دیکھیں وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ کو جو تمہیں میں سے ہے تم گھروں میں نکالتے ہو، یعنی فریق جیسے فرقے سے ہے۔ تو وہ فریق کیسے بنا کہ وہ تم نے فرقہ بنایا، فریق اس کو الگ کر کے تم نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکم، وہ تم ہی میں سے ہے۔ تو فرقہ بازی کی یہ جو چیز ہے نا، یہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ پہلے اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے کچھ مختلف لوگ ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں اسی بنیاد پہ ان کو من دیارہم تخرجون من دیارہم، کہ ان کے گھروں سے نکالتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ پھر کیا ہوتا ہے، فرقہ واریت کی بنا پر قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے نا، یہ ہے کہ اگر آپ جس فرقے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، آپ اگر وہ گناہ میں بھی مبتلا ہے، اگر وہ زیادتی میں بھی مبتلا ہے، پھر بھی آپ انہی کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ، اگر آپ اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہے ہیں یا اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں، پھر جب وہ قیدی ہو کے آتے ہیں تو آپ فدیہ دے کے ان کی کوشش کرتے ہیں ان کو چھڑوانے کی، اور اپنے آپ کو دین پر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہم ہیں اور اس کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کتاب کا جو ہے نا وہ کچھ حصہ اس پہ ایمان نہیں لانا اور کچھ حصے کا کفر نہیں کرنا۔ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو پک اینڈ چوز کی پالیسی ہے، یہ بنی اسرائیل کی بھی یہی تھی اور آج بھی یہی پالیسی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتایا کہ اس میں خزی فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ایک حکم جو ہے وہ آپ کو پسند ہے، آپ کو قابل عمل لگ رہا ہے تو آپ اس پہ کافی ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر اس کی مثال ایک اس طرح سے بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی نماز میں یا روزے میں اپنی عبادات میں بہت زیادہ وہ پکا ہے یا پرٹیکولر ہے، لیکن حقوق العباد جو ہے اس کے معاملات اگر وہ درست نہیں ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتا رہے کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں اس پہ ہوں، اور قیامت کے دن جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا تو
کم از کم میں ایک چیز ٹھیک کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو بھی یہاں پر دور کیا ہے کہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، کہ قیامت کے دن ایسے قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی مرضی کی چیزوں پر عمل کر لیا تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو اس سے ہمیں یہود کے جو عقیدہ ہے نا یہود کا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی خرابی تھی، سوچ میں کتنی خرابی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی کہ جو ان کے دماغوں میں تھی یا ان کے رویوں میں تھی یا ان کی قوم میں کوئی ایسا عمل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان ایڈریس چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا ان کو نتیجہ بھی بتایا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 10 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ میں سے کوئی بھی کچھ شیئرنگ کرنا چاہے آج کے حساب سے، یا اگر کوئی کویسچن ہے تو ضرور بتائیں۔